علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان انہاں دا بھی سرکار دی ذات نال اتنا گہرا تعلق سی، ایڈا گہرا تعلق سی، اور عشق اور محبت دے اندر، عشق مصطفیٰ دے اندر، ادب مصطفیٰ دے اندر، تعظیم مصطفیٰ دے اندر، تکریم مصطفیٰ دے اندر اور فنائے محبت رسول دے اندر میں کہنا کہ دنیا جہان دیا جتنی بھی شخصیات نے ساری شخصیات ایک پاسے کر دی تھیاں جان تے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دا عشق رسول اور محبت رسول سب تے غالب آ جائے گا۔ شانا علامہ اقبال کو کسی نے تو ذرا دس تے صحیح تو یورپ بھی گیا ہے، بڑیاں نفیس اور نفاست اور حسن اور جلال بھی دنیا دا تو ویکھیا ہے، اے تا دس کے دل دے اندر اج تک کسی دی محبت نے گھر کیتا ہے؟ اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، انہیں کہا کہ میں سرکار دا کلمہ پڑھیا ہے تے میں سرکار دا کلمہ پڑھ کے حضور دا امتی بنیا، تے انہیں کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ اس آپ روئے باز نام مصطفیٰ، انہیں کہا کہ میرے کو اے پوچھنا لیا کہ تو سارا جہان اور دنیا پھریا، تیرے دل دے اندر کسی دی محبت بھی آئی ہے؟ انہیں کہا کہ ہوئے سرکار دا امتی، پھر سرکار تو علاوہ کسی دی محبت رکھے؟ فرمایا کہ گل ججدی نہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، انہیں کہا کہ اگر میرے تو کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ مومن دے دل دے اندر کی ہونا چاہیے ہے تو انہیں کہا کہ میں سرکار دی ذات دی قسم کھا کے کہنا کہ ہر مومن بندے دے دل دے اندر اگر کوئی ہونا چاہیے تو فقط مصطفیٰ دی محبت ہونی چاہیے۔ میری سال نعرہ حیدری، انہیں کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، انہیں کہا کہ مومن دا جڑا دل ہے کہ وہ دے اندر سرکار دی محبت رکھی جاوے، انہیں پھر اگلا راز کھولیا، انہیں کہا کہ جس دل دے اندر محبت رسول آ جاوے، ادب رسول آ جاوے اور تعظیم و تکریم رسول آ جاوے، آپ روئے ماز نام مصطفیٰ، فرمایا کہ اے امتی دل دے اندر محبت رسول پیدا کرنا تیرا کام ہے، دنیا جہان دے ہر چھوٹے بڑے انسان دی نگاہ دے اندر تے اس دے دل دے اندر تیری عزت بنا دینا ہے کالی کملی والے مصطفیٰ دا کام ہے۔ فرمایا کہ ساڑیاں تو ساریاں اس طرح محبت رسول دے نال نے، ساریاں آپ روحاں ہی سرکار دی ذات دے نال نے، اس واسطے پھر بار بار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گڑ گڑا کے بھی کہندے رہے، تو نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیتا، انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال آج دنیا بڑی حیران ہے کہ یورپ دے اندر ویسٹرن ورلڈ دے اندر عرب و عجم دے اندر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت مالک، بڑے بڑے منطقی، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے ناطق الکلام شاعر گزرے نے، لیکن اے علامہ اقبال تیری شاعری نو اور شرق و غرب دے اندر جڑا دوام حاصل ہویا ہے، جڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، وہ دوام اور مقبولیت کسی اور شاعر دی شاعری نے نہیں حاصل ہوئی، ان دے پیچھے راز کی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، انہیں کہا کہ اگر میرے تو پوچھنا چاہتے ہو کہ میری شاعری شرق تے غرب دے اندر عرب و عجم دے اندر اور ساری دنیا دے اندر مقبول عام کیوں ہے، تو علامہ اقبال نے کیا ہوندی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی دے اندر 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی دی ذات درود و سلام پڑھیا۔ انہوں نے کہا جی 1 کروڑ مرتبہ میں اپنے سرکار دی ذات درود و سلام پڑھیا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا سی نا کہ امتی دا کام میں محبت خلوص اور حضور دی ذات دا تصور کر کے سرکار دی ذات نال اپنی محبت دا تعلق جوڑ لینا امتی دا کام میں، پھر دنیا دے اندر اس دا نام روشن کر دینا وہ کالی کملی والی سرکار دا کام ہے۔ 1 کروڑ مرتبہ علامہ اقبال کہندے نے کہ میں سرکار دی ذات درود پڑھیا۔ دنیا دا کیڑا ایسا کونا ہے کہ جس کونے دے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی شاعری پڑھی نہیں جاندی؟ یورپ دے اندر ایک بہت بڑا فلسفی علامہ اقبال دے کول آیا اور آ کے آپ دے گھر نو آسے پاسے ویکھن لگیا، اور جوید منزل تے آسے پاسے ویکھ کے بڑا حیران ہو کے کہندا ہے کہ ایڈا بڑا شاعر، ایڈا دنیا دے تے نام، ایڈی شہرت اور اتنا دوام استقلال حاصل ہے، لیکن تیرے کول تے لائبریری کوئی نہیں۔ میں یورپ تو چل کے اتنے اس واسطے آیا سا کہ میں ویکھاں کہ علامہ اقبال دی کڈی وڈی لائبریری ہوے گی، جڑا ایڈا بڑا شاعر ہے اور ایڈا بڑا اس دا مقام تے رتبہ ہے، تے اہل علم دی ہمیشہ پہچان ذخیرہ کتب ہوندا ہے، کتاباں ہوندیاں نے، تے علامہ اقبال تیرے کول تو کوئی کتاب نظر نہیں آ رہی، تیری لائبریری کتھے ہے؟
قربان جاوا علامہ اقبال تیری عظمت و شان تو. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کمرے دی بلند جگہ تے پیا ہویا اللہ دا قرآن سلطان الکلام قرآن مجید چکیا چوم کے اکھاں نال لگا کے سینے نال لگا کے کیا کہ دنیا جہان دی ساری عظیم کتاب اللہ دا قرآن الحمد لے کے والناس تک یہی میری لائبریری ہے. اس قرآن دا ایک ایک حرف میں نے لکھا کروڑا علم عطا کر دے. اس واسطے علامہ اقبال نے کیا کہ اے قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. فرمایا کہ اے مسلمان تو قرآن پڑھتا جا ان دے اندر تفکر و فکر کرتا جا دنیا جہان دے سارے علم بھی تینوں ملتے جان گے دنیا جہان دا سارا مقام بھی تینوں ملتا جا. علامہ اقبال وہ ہستی ہے کہ جس دا قرآن دے نال بھی تے صاحب قرآن دے نال بھی رشتہ اور تعلق بڑا مضبوط سی. قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہستیاں دے نال رشتہ بڑا مضبوط سی. یہ کر رہے ہیں کہ سرکار دی ذات دے نال جن نے بھی محبت اور پیار دا رشتہ جوڑ لیا سرکار دی طرفوں کدی بھی بے وفائی نہیں ملتی. اسے علامہ اقبال دی وفات تو بعد یہ گل کر لئیے. میں ایک کتاب پڑھی سی اس دا نام سی میں نے اقبال کو مرتے دیکھا. بولیے ذرا کیا تھا؟ میں نے اقبال کو مرتے دیکھا. یہ شخص نے لکھی ہے جنہیں علامہ اقبال دے نال زندگی دا ایک عرصہ گزارے ہے. انہیں علامہ اقبال دے دن بھی لکھے راتاں بھی لکھیاں علامہ اقبال دی تہجد گزاری بھی لکھی. علامہ اقبال دا میرے نبی دی ذات دے نال محبت بھی عشق بھی تے پیار بھی ساری چیزاں بیان کیتیاں. انہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ کی لکھا اور گل یاد رکھو اس کتاب دے اندر جب انہوں نے واقعہ بیان کیتا ہے نا علامہ اقبال دی وفات تو بعد دا واقعہ اس وقت انہیں حلفیہ جملے کچھ لکھے نے حلف انہیں اٹھائے نے جنہوں آپ قسمہ کہنے ہیں اور انہیں اس واسطے اٹھائے سی تاکہ ہو سکتا ہے کسی نو ابہام ہو جائے اشکال ہو جائے شک ہو جائے اور کوئی شک دے اندر آ کے سچے واقعہ دا انکار کا. وہ کہندا ہے کہ جس وقت اقبال دا وصال ہو گیا میرا دل بڑا مغموم ہویا. اقبال دی یاد اور اقبال دی تنہائی تو بغیر میرا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل بڑا مشکل گزردا سی. تھوڑے دنوں تو بعد کہ میں ایک منظر دیکھا کہ بہت بڑا چڑیل میدان ہے بہت ساری امت بہت ساری دنیا اتنے اندر جمع ہے اور کہندا ہے کہ میں دیکھا کہ اس طرح صف بندی ہو گئی ہے کہ جس طریقے نماز ہونے لگی ہے جس طرح نماز ہونے لگی اس طریقے صف بندی ہو گئی. میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے والی ہستی انہاں تے میری نظر پئی. انہاں دے ایک خوبصورت چہرے والا سفید لباس اور سفید پوش ایک سجے ہاتھ وچ ہے ایک کھبے پاسے سرکار نے انہاں دے ہاتھ پھڑے ہوئے نے. انہوں بندہ کتاب لکھن والا جس دا نام رکھیا میں نے اقبال کو مرتے دیکھا وہ اپنے خواب دے احوال بیان کرتا ہے. ایک بزرگ سجے ہاتھ ایک بزرگ کھبے پاسے دونوں بزرگاں دا ہاتھ کملی والی سرکار نے پھڑیا ہوا ہے. بہت چڑیل میدان ہے جمع غفیر ہے صفا بن چکیاں نے اور محسوس اس طرح ہو رہا سی اس طرح جماعت ہونے لگی ہے. پھر وہ کہندے نے کہ پچھوں جماعت کی طرف ایک شخص آیا آ کے اس نورانی چہرے والے نے مخاطب ہو کے کہندا ہے آقا یا رسول اللہ تیاری مکمل ہے صفا سج گئیاں نے اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے سرکار آ جاؤ اور نماز دی ادائیگی کیتی جاوے. پھر اس وقت کالی کملی والی سرکار نے کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں ٹھہر جاؤ ساڈا ایک مہمان خاص آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ ساڈا مہمان خاص آ رہا ہے. ہن وہ شخص کہتا ہے کہ میرا استقاق پڑیا تھوڑے ہی لمحات تو بعد میں ویکھدا ہاں کہ گرد آلود منظر ہے نہ کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھا کوئی دوڑدا ہوا شخص آیا کملی والی سرکار آن والے شخص کی طرف دوڑ دے رہے اور کہندے نے کہ جس وقت وہ بندہ قریب آیا کالی کملی والے مصطفیٰ نے اپنے دوویں ہاتھ اگے بڑھا کے اس غلام کا استقبال کیتا. ہن وہ شخص کہندا ہے مینوں اس اور رب دی قسم کہ جس نے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے کہندا کہ جس وقت میں دیکھیا کہ وہ شخص کہ جس شخص کے انتظار دے اندر کالی کملی والی سرکار نے ساری جماعت رو رکھی سی اور جس شخصیت دے انتظار دے اندر خود کالی کملی والے پڑھ کے استقبال کر دے رہے کہندے نے جدوں میں دیکھا وہ گھور نہیں سی بلکہ وہ شاعر مشرق علامہ اقبال دی ذات سی. یا رسول اللہ